ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عجیب و غریب سپنا دیکھا۔ انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ چاند آسمان میں پورا نظر آ رہا ہے۔ چاند اتنا روشن تھا کہ اس کی روشنی سے پوری دنیا جگمگا اٹھی۔ وہ چاند دھیرے دھیرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب آیا اور حضرت خدیجہ کے دل میں اتر گیا۔ اس نورانی چاند کی روشنی سے ان کا جسم پورا چمک اٹھا۔ اسے وہ اپنے دل سے لگا لیتی ہیں اور عجیب محبت سکون محسوس کرتی ہیں۔ اچانک وہ نیند سے اٹھ جاتی ہیں۔ خواب اتنا عجیب تھا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں اور سوچنے لگی کہ یہ کس بات کی نشانی ہے۔ یہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا اور سوچنے لگی یہ خواب بہت اہم تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی سیدھے اپنے چچیرے بھائی کے یہاں گئی۔ وہ مشہور عالم ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پورا خواب سنا دیا۔ ورقہ مسکرائے اور کہا، بہن تم بہت قسمت والی ہو، تمہارے سپنے کا معنی بہت بڑے ہیں۔ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ دنیا میں آخری نبی کا آنا طے ہے۔ یہ تمہارا خواب بتاتا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ تمہارے انشاءاللہ شوہر بنیں گے، اور کہا کہ عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے تم ہی ایمان لے کر آؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کا دل امید اور خوشیوں سے بھر گیا۔ اس دن سے ان کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک اندھیری سی خوشی جاگ اٹھی۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن ان کے والدانہ چاچا ابو طالب بہت پریشان تھے۔ گھر میں تنگی تھی، پیسوں کی کمی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے محمد، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے خرچ کی تنگی کی وجہ سے تمہاری شادی ابھی تک نہیں کرا پایا۔ حالانکہ میں دل سے یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے۔ بی بی خدیجہ ایک بہت بڑی تجارت کرنے والی خاتون ہیں۔ اگر تم اس میں شامل ہو جاؤ تو اچھی خاصی کمائی کما سکتے ہو۔ پھر اس پیسوں میں سے تھوڑا سا مال بچا کر تمہاری شادی کا پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاروبار میں جانے کے لیے تیار ہو؟ چاچا ابو طالب نے جب یہ بات کہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سے کہا، آپ میرے چاچا ہیں اور آپ میری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ آپ کے ہر مشورے سے میں پوری طرح راضی ہوں۔ آپ اس بارے میں پوری طرح سے بے فکر رہیے۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، خوش اخلاقی، عقل مندی کے چرچے سن چکی تھیں۔ یہ ساری باتیں سن کر انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ، اور غلام نے یہ بھی کہا رسول پاک سے کہ آپ تجارت میں آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر باتیں کی اور پیغام حضرت خدیجہ تک پہنچا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت سارا مال و تجارت کا سامان دے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا کی طرف روانہ کیا۔ خدمت کے لیے اپنا ایک غلام میسرہ اور اپنی ایک خادمہ خزیمہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں سے خاص ہدایت فرمائی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھنا، ان کا حکم ماننا اور ان کی حفاظت کرنا۔ میسرہ اور خزیمہ کے ساتھ مل کر ایک بڑے سے قافلے میں روانہ ہو گئے۔ وہ تجارت کے لیے سیریا کی طرف چلے گئے۔ وہ بصرہ نام کے شہر کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک سوکھا سا درخت تھا۔ وہاں پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس پیڑ کے نیچے ہمارے نبی آرام کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی ہمارے نبی اس پیڑ کی جڑ کے پاس بیٹھ گئے، اچانک سے پیڑ میں جان آ گئی۔ وہ پیڑ کچھ ہی دیر میں سوکھا پیڑ ہرا بھرا ہو گیا۔ اس پیڑ پر پتے، پھول اور پھل نظر آئے۔ یہ سارا مناظر دیکھ کر قافلے کے لوگ بہت ہی پریشان ہوئے اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہاں پر ایک فادر بحیرہ رہتا تھا۔ وہ یہ سب مناظر دیکھ کر حیرانی سے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہیں جو پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے بیٹھنے سے پیڑ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔
دھیرے دھیرے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے بات چیت کی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جس کا ذکر انجیل میں ہوا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، آخری نبی۔ اس فادر نے یہ ساری باتیں میسرہ سے بیان کی اور کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ختم الانبیاء ہے، یہ آخری نبی ہے جس کا ذکر میں نے انجیل میں سنا تھا، یہ شخص وہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہودی اور عیسائی کو یہ سب باتیں معلوم ہوگی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کریں گے، تم ان کی حفاظت کرنا۔ یہ وہی آخری نبی ہے جن کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اب دیر مت کرو، جلدی سے اپنا مال بیچ کر اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس نصیحت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ شہر میں اپنا سارا مال بیچ دیا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا کرشمہ کہ ہر چیز دوہرے دام میں بک گئی، منافع ہی منافع ہوا۔ راستے میں میسرہ اور خزیمہ نے ایک عجیب معجزہ دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے ان کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا جو ان کی حفاظت کرتا، انہیں دھوپ سے بچاتا، اور وہ حیرت مند ہو گئے کہ یہ کیسے معجزات ہیں۔ اب وہ واپس مکے کی طرف پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے خزیمہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے پر جھاڑ کا زندہ ہونا اور آتے وقت آسمان کا ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے نبی کے سر پر ہونا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ واقعی یہ نوجوان آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کا پورا حساب کتاب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش کیا تو ہمیشہ سے دوگنا منافع ہوا، اتنا فائدہ انہیں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور رسول اللہ کو انعام دینے کے ساتھ ساتھ ان کا جو تجارتی حصہ تھا وہ بھی دیا اور تحفے بھی دیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا خواب یاد آیا جس کی تعبیر ان کے چچا زاد بھائی نے دی تھی۔ اب خدیجہ سوچنے لگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں، ان کی ایمانداری کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے پرخلوص مزاج کے بارے میں۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انہیں حضور کی طرف کھنچاؤ سا ہونے لگا، ایسا لگنے لگا کہ دل ہی دل میں رشتہ طے ہو گیا ہو۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اے کاش میرا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا میں میرے جیسی خوش نصیب عورت اور کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری ایمانداری سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاروبار کرتے رہے۔ ان کے ہر کام میں نیکی، سچائی نظر آنے لگی۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سب دیکھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں محبت اور بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اب کبھی بھی نکاح نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ نکاح کے لیے سوچنے لگی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، وہ ان کی بہت ہی پیاری سہیلی تھی۔ انہوں نے اپنے دل کا حال نفیسہ کو بتا دیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ نفیسہ بھی بہت خوش ہوئی اور ایک دن نفیسہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کی بات کہنے لگی، اور نفیسہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی شادی کی عمر ہے، کیا آپ حضرت خدیجہ سے نکاح کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ تو میری حالت جانتی ہیں، میرے پاس مال و دولت کہاں۔ اب نفیسہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے، ایک عورت ہے جو خوبصورت ہے، مالدار ہے اور وہ سارے خرچے خود اٹھانے کے لیے تیار ہے، کیا آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کون ہے وہ ایسی عورت جو میرے لیے نکاح کے لیے تیار ہوگی، جو خود خرچہ کرے گی؟ تو نفیسہ کہنے لگی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، وہ عورت ہے کون؟ تو نفیسہ نے دھیرے سے کہا، وہ اور کوئی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا آپ اس شادی کے لیے راضی ہیں؟ یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، وہ خاتون خدیجہ ہیں؟ تو ہاں، میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے چچا سے مطالعہ کر بتاؤں گا۔ تو نفیسہ نے کہا ہاں یہ تو درست بات ہے، اور نفیسہ نے کہا کہ کیوں نہ آپ کو اس رشتے سے میں بات کرنے کے لیے تھوڑی سی جھجک محسوس کریں، کیا اس کی ذمہ داری میں ہی لے لوں؟ میں آپ کے چچا سے خود اس بارے میں بات کر لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا ہوگا۔ پھر نفیسہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جا پہنچی اور انہیں ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد نفیسہ ان سے اجازت لے کر ابو طالب کے گھر پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی پاک دامنی اور مالدار عورت اور تجارت کرنے والی خاتون میرے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے اس نکاح کے لیے یہ کہا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر لوں میں تب تک اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے لیکن میں محمد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ نفیسہ بولی یہ بھی آپ کی رائے ٹھیک ہے۔ نفیسہ نے کہا کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر نکاح کے بارے میں پیغام آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابو طالب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کے بارے میں بات کی اور ان کی رضامندی بھی لے لی۔ پھر ابو طالب اس پیغام کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح حضور کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سن کر وہاں پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا اور وہاں پر بیٹھ کر نکاح کی تاریخ ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ عمر کے بارے میں حضرت ابو طالب سوچنے لگے لیکن خدیجہ جیسی مالدار، خوبصورت، خوب رو، نیک، دیندار عورت پھر کہاں ملے؟ اس لیے نکاح کے لیے عمر کا یہ چھوٹا سا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابو طالب سمجھتے تھے کہ یہ رشتہ برکتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت دے گا۔ نکاح کی تاریخ طے ہوئی 10 ربیع الاول۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی قافلے کے اور قبیلے کے لوگ موجود تھے اور حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کے چچا عمرو بن اسد اور ان کے بھائی اور تجارت کے لوگ اور قبیلے کے لوگ، ایسے بہت سے لوگ شامل تھے۔ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ادا کیا گیا اور نکاح کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے ٹھہر کر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی رب نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا اور کعبہ کی خدمت کا شرف دیا۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی مال و دولت نہ ہے لیکن وہ خوش اخلاق ہے، دیانت دار ہے، ایماندار ہے، وہ بے مثال ہے، اور میں پورے یقین سے یہ کہتا ہوں عرب کا ہر آدمی میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسن اور شرافت میں بے مثال ہیں۔ وہ اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود بھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ یہ ان کی دیانت داری کا ثبوت ہے۔ میں پورے دل سے اس خوشحال جوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکتوں والی زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا بیان مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ان کے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے عرب کے سب سے دیندار خاندان میں پیدا کیا، اور کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھی ایک دوسرے سے کم نہیں، اور دونوں کے خاندان ایک ہی شخصیت سے جا کر ملتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ ایک نیا رشتہ جڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو بابرکت عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہمارے لیے بابرکت کا سبب بنے گی۔ ہاشمی گھرانہ بہت ہی اونچا ہے اور اس رشتے سے
ہماری اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر کے عقل مندی دکھائی ہے اور ہمارے خاندان کا مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سچا، دیانتدار، ایماندار اور خوب رو نوجوان پورے عرب میں موجود نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ یہ دونوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ ابو طالب نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، سن لو، میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے طے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے شادی کو مبارک کرے اور یہ نیا رشتہ کامیاب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ساری خوشیاں عطا کرے۔ سبھی کی دعاؤں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مکمل ہوا، اور سچ میں اس نکاح کا نتیجہ بے حد ہی میٹھا اور سکون دینے والا ثابت ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد بہت خوش ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے ابو طالب کو سارا مال دیا۔ انہوں نے تجارت کر کے اپنی ساری زندگی آرام سے گزاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی تمام دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور کہا، یہ سارا مال و دولت اب آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دولت سے کوئی چاہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت غریبوں، محتاجوں، یتیموں، تمام لوگوں میں بانٹ دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، وہ تو ہمیشہ حضور کے ساتھ خوش رہا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمیشہ بابرکت، خوشحال اور محبت سے بھرا تھا۔ کبھی ان کے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی محبت کی کہانی۔ اگر ہمارے کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔